تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم سامعین، مشائخ اعظام، طلباء کرام اور تمام حاضرین کرام، میں اس مختصر وقت میں اپنے آپ کو اور اپنے سامعین کو دو ایک نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شدید قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، جانور انسان مر رہے ہوں، کھیتیاں اجڑ رہی ہوں، تو اس وقت جتنی ضرورت بارش کی ہوتی ہے اس سے زیادہ انسانیت کے لیے زیادہ ضروری کتاب و سنت کا علم ہے۔ اس لیے کہ بارش نہیں ہوگی تو لوگ مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر دین نہیں ہوگا ان کے پاس تو مرنے کے بعد آگ میں جائیں گے، دین ان کے پاس ہوگا تو مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک افراط و تفرید کی شکل پائی جاتی ہے کہ یا تو طالب علم مدرسے میں آ کر بخاری تک پڑھے اور عالم دین بن جائے، یا پھر وہ عام آدمی ہے، لا علم ہے، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ معاشرے کا 1% نہیں ہے۔ 22 کروڑ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ 22 لاکھ۔ 1000 میں سے بھی ایک نہیں ہے، اور جو باقی 999 ہیں ان کو دین کی کتنی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آج کے اس بابرکت پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بھائی اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی مسجد میں علمی حلقات کا اہتمام کرے، اور جتنا قدر علم ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو عقیدہ سیکھنا چاہیے، آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو عمل سیکھنا چاہیے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پہلے سیکھنی چاہیے۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ آدھے سے زیادہ نمازیوں کی نماز درست نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ تقریباً 90% سے زیادہ ہمارے معاشرے کو اسلام کی الف با نہیں آتی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں ہا اور ہا میں فرق جانتا ہوں، سین صاد اور سا میں فرق جانتا ہوں، قاف اور کاف میں فرق جانتا ہوں، ذا ضاد اور ذال میں فرق جانتا ہوں؟ اور اگر نہیں فرق جانتے تو اس کے مطلب ہمیں الف با نہیں آتی؟ جب آپ اسلام کی الف با نہیں جانتے تو کیسے مسلمان ہو؟ اگر رب ذوالجلال پوچھے قیامت والے دن کہ تو بڑا مسلمان بنا پھرتا تھا، تجھے تو میرے دین کی الف با نہیں آتی، تو اسلام کے ابجد سے واقف نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال کے نام ہے نا، جو الف با ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتا وہ اپنے رب کا نام بگاڑے گا۔ اگر آپ اپنے ابا کا نام بگاڑو تو آپ پر کیا اعتراض آتا ہے، اور آپ اپنے اللہ کا نام بگاڑو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے اللہ کو ماننے والے مسلمان ہو کہ اپنے رب کا صحیح نام لینا نہیں جانتے؟
تو میں کوئی لمبی چوڑی تجوید والی بات نہیں کر رہا، کم از کم الف با تو سیکھ لو۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو قرآن حکیم گھر میں فجر کے بعد ترجمے والا کھول کر 3 آیتوں کا ترجمہ اپنی اولاد کو پڑھا دیا کرو۔ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے رابطہ کر لیا کرو۔ اگر آج قحط الرجال ہے، علماء کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل یہ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ٹیلی فون، یہ واٹس اپ، یہ سہولتیں دے دی ہیں۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علماء سے رابطہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس ضرورت کو محسوس کریں۔ کبھی صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث پڑھ لی، کبھی قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ لیا۔ وہ زمانہ تھا جب ترجمہ کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، دلیل سمجھنے کو گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج اس کا رواج عام ہو گیا ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی عالم دین سے اس کی بات کی دلیل پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کے ترجمے بہت زیادہ چھپ چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ایمان اور عمل اور علم کا لیول وہاں تک کم از کم لے جانا چاہیے جتنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری بات کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کتاب التوحید والرد علی، ہاں بولو، معتزلہ نہیں، وہ جہمیہ، تو امام صاحب کے زمانے میں جو فتنے تھے انہوں نے اس کا رد کر کے ہم طلباء اعظام کو، علماء کرام کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ کے زمانے میں فتنے ہوں آپ اپنے اپنے زمانے میں ان کا رد کرنا۔ یہ بات اس وقت افسوسناک ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت زیادہ فتنے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے سے کہیں زیادہ فتنے ہیں۔ کہیں الحاد کا فتنہ یونیورسٹیوں میں ایسے پھل پھول رہا ہے، رب ذوالجلال کا انکار کیا جا رہا ہے، ایسے ایسے اشکال کہ عام طالب علم گھوم جاتا ہے۔ اور کہیں مسلمان کو قتل کرنے کے فتنے، اور ایک بولتا ہے کہ جوڑا بننے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیا کیا فتنے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک سے ایک فتنے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر اور ادھر ادھر فتنے ہی فتنے ہیں، اور ہماری آواز مغلوب ہو چکی ہے، ہم بولتے نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو جیسے امام صاحب نے اپنے زمانے میں فتنوں کا رد کیا ہے، ہم طالب علم علماء کو بھی اپنے زمانے کے فتنوں کا رد کرنا چاہیے، اور کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے اس کا رد نہیں کر سکیں گے۔ عام بھائی عوام الناس اپنے طور پہ جو ان کے لائق ہے اس لیول کا علم ضرور سیکھیں، اور جو ہمارے لائق ہے، جو ہمارے فتنوں کا رد کرنے کا فرض بنتا ہے، ہم اس کو سیکھیں اور اپنے واجبات کو ادا کریں۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔